ویلکم ٹو سیٹل اراؤنڈ دا ورلڈ. میں ہوں شاہد غنی. پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ کنٹریز میں اسٹڈی کرنے کے لیے جاتے ہیں. ان میں سب سے زیادہ اگر ہم دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ کس کنٹری میں جاتے ہیں تو وہ ہے یو کے. یو کے ایک شروع سے ہی بڑی پاکستانی اسٹوڈنٹس کی من پسند کہہ لیں ایک ڈیسٹینیشن رہی ہے. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ایک تو انگلش میڈیم ہے اور جو سسٹم وہاں پر چلتا ہے وہی پاکستان میں بھی بہت سے اسکولوں میں او لیولز اور اے لیولز جو ہے بچے ہمارے پڑھتے ہیں اور اسی کو پھر وہ آگے فردر کنٹینیو کرتے ہیں. میٹریکولیٹ اور انٹرمیڈیٹ یہ بھی ایکولی جو یو کے اسکولز ہیں وہ ویلکم کرتے ہیں ہمارے ان بچوں کو جو میٹرک کیا ہوتا ہے یا انہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے. تو خاصا ایک نمبر ہے اسٹوڈنٹس کا جو انڈر گریجویٹ پروگرامز کے لیے اور پوسٹ گریجویٹ پروگرامز کے لیے یو کے جاتا ہے. یو کے اگر ہم ایڈمیشن کی ریکوائرمنٹس کو دیکھیں تو ایڈمیشن ریکوائرمنٹس میں آپ کی جو کوالیفیکیشن پاکستان سے لی ہے او لیول ہے, اے لیولز کیا ہوا ہے یا انٹرمیڈیٹ ہے. اب تو بی اے اب جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے, اس کو ایسوسیٹ ڈگری کہا جاتا ہے. اگر کسی نے بی اے بھی کیا ہوا ہے تو وہ بھی انڈر گریجویٹ لیول پر ہی جائے گا, یعنی یہ کہ اس کو وہ اے لیولز کے ایکویلنٹ ہی کنسیڈر کرتے ہیں. اور اگر ہم ایڈمیشن کے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو دیکھیں تو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ ایک چیز ہے, وہ ہے لینگویج پروفیشنسی. یعنی انگلش لینگویج پر آپ کو ان اسٹوڈنٹس کو جو وہاں پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ B1 لیول ان کا ہونا چاہیے. مگر ابھی جو ہم نے دیکھا ہے B1 لیول کو وہ زیادہ انکریج نہیں کرتے. جو یونیورسٹیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ B2 لیول ہونا چاہیے, یعنی آپ کا جو آئلٹس ہے وہ 5.5 سمویئر 5.5 اگر اوور آل ہے اور کسی ایک میں اگر 5.5 سے کم بھی ہے تو وہ اس کو انگلش لینگویج کا ایک ایڈیشنل کورس دے کے تو اس کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں. مگر جو ایڈوائزیبل ہے وہ یہ کہ اسٹوڈنٹ B2 لیول تمام ماڈیولز میں لسننگ, ریڈنگ, رائٹنگ میں اور اسپیکنگ میں اس کا 5.5 بینڈ ہی ہونا چاہیے. اب اس میں ایجوکیشنل ڈاکومنٹس بھی ایک اب اس میں بڑی اہم ان کا کردار ہے, کیونکہ ایجوکیشنل ڈاکومنٹس میں آپ کی ڈویژن بھی سامنے آ جاتی ہے. اگر او لیول اے لیول ہے تو گریڈز ہیں, اور اگر او لیول اے لیول نہیں کیا ہوا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ ہے تو جو مارکس ہیں وہ 60% کم از کم ہونے چاہیے. اگر 60% نہیں ہیں تو یونیورسٹیز عام طور پر ایڈمیشن دینے میں تھوڑا سا وہ پرابلم کرتی ہیں. تو اسٹوڈنٹ کو یہ وہ کوشش کرے کہ 60% نمبر ہوں اور B2 لیول انگلش ہو. ایک اس میں جو چیز اسٹوڈنٹ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے لکھے اسٹوڈنٹ جس نے وہاں پر جانا ہے, وہ ایسے میں وہ یہ بتائے کہ وہ وہاں کیوں آنا چاہتا ہے, اس اسکول میں, اس پروگرام میں جس میں وہ جا رہا ہے وہ کیوں وہ پروگرام یا وہ
جو کورس ہے کرنا چاہتا ہے. یعنی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک تنقیدی جو ایک جائزہ ہے وہ پیش کرے گا اپنے اس ایڈمیشن کا جو کورس اس نے سلیکٹ کیا ہے اس کے بارے میں بتائے گا کہ یہ میرا کورس ہے اور یہ میں کرنا چاہتا ہوں, اور پھر وہ اس کی جو فردر پروگریشن ہے وہ بھی بتائے گا کہ اس پروگرام کو کرنے کے بعد مجھے کیا فائدہ ہوگا اور میں کیا کر سکتا ہوں آگے. اب جو انٹرمیڈیٹ والا بچہ ہے وہ پاتھ وے پروگرام میں عام طور پہ جاتا ہے. پاتھ وے پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک فاؤنڈیشن کرے گا. وہ ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں اکیڈیمک جو ڈیوریشن ہے وہ عام طور پہ 9 months ہوتی ہے. 9 months, مگر وہ اس کو 1 سال ہی کنسیڈر کرتے ہیں. تو وہ 1 سال کا جو ایڈمیشن ہے وہ اس کو پاتھ وے پروگرام میں لینا پڑتا ہے, اور پاتھ وے پروگرام کے بعد پھر وہ آگے جو ڈگری ہے انڈر گریجویٹ ڈگری وہ پھر اس میں اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. اب یہاں پر 2 باتیں ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ جب بھی ہم ایڈمیشن لیں جو اسٹوڈنٹ ہے تو وہاں پر 2 قسم کے پاتھ وے پروگرامز اویلیبل ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ پاتھ وے پروگرام وہ اسے ہم کہتے ہیں اسٹینڈ الون پروگرام ہے, یعنی وہ صرف آپ کا پاتھ وے پروگرام ہوگا اور آپ نے اسی کی جو فیس ہے وہ پے کرنی ہے, اور پھر جب آپ وہ کر لیں گے تو پھر آگے آپ نے ایڈمیشن اپنا دوبارہ لینا ہے. اور ایک وہ پروگرام ہوتا ہے جس کو ہم جوائنٹ کیس کہتے ہیں, یعنی وہ یہ ہوگا کہ اس میں فاؤنڈیشن بھی ہوگی یعنی پاتھ وے پروگرام بھی ہوگا, اور آگے جو فردر اس کا 3 سال کا جو کورس ہے انڈر گریجویٹ کا وہ بھی ساتھ ہی مل جائے گا. اب اس کا اگر ہم دیکھیں کہ فائدہ یا نقصان کیا ہوگا, اس کا اگر نقصان تو کوئی نہیں ہے, اور جو اسٹینڈ الون ہے اس کا صرف فائدہ یہ ہے کہ جو IHS ہے جو وہ ہیلتھ سرچارج ہے, انٹرنیشنل ہیلتھ سرچارج ہے, وہ آپ کو صرف 1 ہی سال کا پے کرنا پڑے گا. اور اگر ہم جوائنٹ کیس کی طرف جائیں گے تو پھر ہمیں 4 سال کی جو ہیلتھ سرچارج ہے وہ فیس پے کرنی پڑے گی, وہ خاصی فیس بن جاتی ہے. تو وہ اگر اسٹینڈ الون میں جاتے ہیں تو پھر وہ والی فیس جو ہے ہماری وہ دینی تو ہے, مگر کم از کم وہ آپ کی اس وقت جب آپ بہت ایک زیادہ ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں, آپ نے اپنی ٹیوشن فیس بھی پے کرنی ہے اور آپ نے ویزا فیس بھی پے کرنی ہے, اور پھر اگر آپ کو ہیلتھ سرچارج 4 سال کا پے کرنا پڑ جائے گا تو وہ بھی ایک خاصی انویسٹمنٹ ہے. پھر یہاں سے ٹکٹ بھی لینی ہے, وہاں جانا بھی ہے, پھر وہاں جا کے بھی بہت سے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بھی کرنے ہیں, ہاؤسنگ کا وہاں پر ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے, یہ سارے جو خرچے ہیں یہ بھی ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں کہ میں نے یہ کرنے ہیں. تو اس میں اگر آپ اسٹینڈ الون کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ خرچے آپ نے کرنے تو ہیں, مگر 1 سال کا ٹائم مل جاتا ہے. اب ہم ایڈمیشن کی جو چیزیں ہیں ان میں آ جائیں اگر, تو ایک تو آپ کے ڈاکومنٹس ہو گئے, ایجوکیشن ڈاکومنٹس ہو گئے, آپ کا انگلش لینگویج کی جو پروفیشنسی ہے وہ ہو گئی. اب یہ ہم نے بات کی ان بچوں کی جنہوں نے وہاں انڈر گریجویٹ پروگرام میں ایڈمیشن لینا ہے, یا ظاہر ہے کہ ان کی ابھی ان کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ ہے ہی اتنی کہ وہ ابھی پوسٹ گریجویٹ میں یا گریجویٹ پروگرام میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے, تو وہ انڈر گریجویٹ پروگرام میں ایڈمیشن لیں گے. اس کے لیے یہ چیزیں, یہ لوازمات جو ہیں ان کو کرنے پڑتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے پوسٹ گریجویٹ یعنی کہ گریجویٹ پروگرام میں جانا ہے ان کے لیے کیا ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ چاہیے ہوگی. ان کو بھی یہی ڈاکومنٹس عام طور پر چاہیے ہوتے ہیں لینگویج پروفیشنسی کے لیے, اگر ان کے پاس
آئلٹس یا کوئی بھی اور جو انہوں نے جو سیلٹ کے انڈر آتا ہے، یعنی جو سیکیور انگلش لینگویج ٹیسٹ ہے اس کے انڈر جو ٹیسٹ آتے ہیں وہ اگر اس نے کیے ہوئے ہیں تو وہ ساتھ دے دے گا۔ گریجویٹ پروگرامز کے لیے جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس میں جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پاکستان سے یا 4 سال کا بیچلر کیا ہے یا انہوں نے کوئی پوسٹ گریجویشن میں کوئی ڈگری لی ہے، وہ وہاں پر جانا چاہتے ہیں اور وہ ان کے لیے کیا ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے۔ ان کے لیے ڈاکومنٹیشن ساری وہی ہے، پاسپورٹ بھی ہے، ان کا SOP ہے، اور جو ان کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ان کو اگر انہوں نے لینگویج نہیں کی ہوئی، جو سیلٹ کے ٹیسٹ ہیں نہیں پاس کیے ہوئے، تو وہ MOI جو ہے وہ دے سکتے ہیں، یعنی میڈیم آف انسٹرکشن کا جو لیٹر ہے وہ دے سکتے ہیں کہ یہ ہم نے جو ڈگری کی ہے یہ اسی لینگویج میں ہم نے کی ہوئی ہے تو ہمیں آپ ایگزامپٹ کر دیں۔ وہ ہو جاتا ہے عام طور پہ، ایگزام بھی کر دیتے ہیں، مگر بہتر ہے کہ اگر ٹیسٹ پاس کیا ہو، اگر ٹیسٹ پاس کیا ہوگا تو چوائس بڑھ جاتی ہے یونیورسٹیز کی، جو آپ کے پاس چوائس ہے وہ ڈیفینیٹلی بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آفر آ جاتی ہے، جب تمام ڈاکومنٹیشن جو ہے پوری ہو گئی، وہاں سے انہوں نے ایک آفر دے دی جو کہ کنڈیشنل آفر ہوتی ہے۔ اب جو کنڈیشنل آفر ہے اس کے اوپر کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ یہ ڈاکومنٹس یا یہ ٹرانسکرپٹ جو ہے یہ ہمیں نہیں ملے یا ان کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ ہمیں دیں اور ہم آپ کا انٹرویو بھی کریں گے۔ انٹرویو بھی وہ جو یونیورسٹی ہے وہ آپ کا انٹرویو، کیونکہ جو یونیورسٹی ہے بیسیکلی یہی اسٹوڈنٹ کا اسپانسر ہے، اسی نے اپنے لائسنس نمبر کے اوپر آپ کو وہاں بلوانا ہے، اور یہ لائسنس نمبر جو ہے یہ ویزے کے اوپر بھی یہ لکھا ہوتا ہے۔ اب آپ نے وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ جو کنڈیشنز ہیں وہ میٹ کر لیں، وہ سارا کچھ ہو گیا، اور ایڈمیشن کنڈیشنل آفر سے وہ انکنڈیشنل آفر بن گئی۔ اور اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، اب آپ اپنی جب کنڈیشن ہوتی ہیں تو اس میں فیس بھی ہوتی ہے، تو فیس بھی ہم نے دے دی، وہ بھی ہو گئی۔ اب وہ انکنڈیشنل آفر آ گئی، انکنڈیشنل آفر آ گئی۔ اس کے بعد اب انہوں نے ایک پری کیس انٹرویو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ پری کیس انٹرویو میں بھی عام طور پہ وہ اسی قسم کی باتیں پوچھتے ہیں، تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں۔ وہ ہو جانے کے بعد پھر جو کیس ہے وہ ایشو ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ کہ بہت سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کے پاس ان کی اکیڈمک کوالیفیکیشن اچھی ہوتی ہے، ان کی لینگویج پروفیشنسی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور وہ کوئی جو اسکالرشپس اویلیبل ہیں وہاں پر وہ ان کی طرف نہیں جاتے، اور وہ عام طور پہ 2 قسم کی وہاں پر اسکالرشپ ہو جاتی ہیں۔ ایک تو وہ ہے وہ اسکالرشپ جو یونیورسٹی دیتی ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو، آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ کو، لینگویج اچھی ہے، پروفیشنسی اچھی ہے، CGPA اچھا ہے، تو وہ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں پارشل، وہ آپ کی جو فیس ہے اس میں سے وہ تھوڑے سے پیسے کم کر دیتے ہیں کہ جی اگر آپ کی فیس فار ایگزامپل 16,000 پاؤنڈ ہے تو وہ اس میں سے 3,000 پاؤنڈ چھوڑ دیے، 2,000 پاؤنڈ چھوڑ دیے، 4,000 پاؤنڈ چھوڑ دیے، اس طرح سے۔ جب آپ نے پاکستان سے وہاں پر جانا ہے تو یہاں بھی بہت سی، اگر ہم دیکھیں تو برٹش کاؤنسل کی جو ویب سائٹ ہے اس کو اسٹوڈنٹ لازمی دیکھیں، کیونکہ
کیونکہ برٹش کاؤنسل کی کچھ اسکالرشپس اس طرح کی ہیں جن میں اگر ہم اپلیکیشن دیتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، اور اگر اسٹوڈنٹ کی کوالیفیکیشن بہتر ہے تو وہ آپ کو اسکالرشپ مل بھی سکتی ہے. اور جب اسکالرشپ مل جاتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی فیس جو ہے وہ یا تو بالکل ختم ہو جاتی ہے یا وہ آدھی ہو جاتی ہے، یا اور تھوڑی جو بھی وہ آپ کو اسکالرشپ دیں گے وہ وہاں سے مائنس ہو جائے گی. یہ جو اسکالرشپس ہیں ان کی طرف توجہ اسٹوڈنٹ کو کرنی چاہیے، خاص طور پہ ان اسٹوڈنٹ کو جن کی اکیڈیمک کوالیفیکیشن بھی اچھی ہے اور جن کی لینگویج پروفیشنسی بھی بہتر ہے، اور وہ کسی ایسے پروگرام میں پڑھنے جا رہے ہیں جن میں کم لوگ جاتے ہیں. یہ ہے نا کہ جو اب پروگرامز ہیں جو بزنس کے ہیں یا آئی ٹی کے ہیں، ان میں بھی اگر دیکھا جائے تو بہت سے پروگرامز میں کوئی نہ کوئی اسکالرشپ کہیں نہ کہیں ضرور وہ دے رہی ہوتی ہے، یا تو یونیورسٹی دے رہی ہوتی ہے یا پھر کوئی ایجنسی یا کوئی ایسی جو آرگنائزیشن ہے وہ آپ کو دے رہی ہوتی ہے. تو ان اسکالرشپس کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے اسٹوڈنٹ کو. ہو سکتا ہے کہ وہ اسکالرشپ مل جائے اور آپ کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ خاصا کم ہو سکتا ہے. اب ایڈمیشن تو آ گیا، ایڈمیشن آنے کے بعد اب اسٹوڈنٹ نے کیس بھی اس کو وہاں سے اسائن ہو گیا، کیس مل گیا. کیس کی جو ملنے سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ نے ان کو اپنے فنڈز بھی دکھانے ہیں کہ میرے پاس یہ پیسے موجود ہیں اور یہ میں نے وہاں جو خرچ کرنے ہیں جا کے، جن میں آپ کی فی ہے. اس کا ایک بڑا بہترین سا فارمولہ ہے، وہ یہ کہ کسی کی اگر فیس جو ہے وہ مثال دیتے ہیں کہ 15,000 پاؤنڈ ہے، 15,000 پاؤنڈ میں سے اس نے 5,000 پاؤنڈ پے کر دیے، باقی بچے 10,000 پاؤنڈ. اب 10,000 پاؤنڈ اس کے پاس ہیں جو اس نے پے کرنے ہیں، وہ بیلنس میں ہیں، اور اس نے جہاں پر جانا ہے، اگر وہ لنڈن کے جو انر باروز ہیں وہاں پر جا رہا ہے یا وہ آؤٹر لنڈن میں جا رہا ہے، تو وہ اس کے لیے اگر آؤٹر میں جا رہا ہے تو وہ 9,200 پاؤنڈز ہیں وہ، اور وہ جو باقی اس کے جو پیسے جو اس کی فیس ہے جو اس نے دینی ہے، وہ دونوں کو آپس میں وہ اگر وہ پلس کر لے گا تو وہ جواب آ جائے گا جی اتنے پیسے آپ کو چاہیے. یہ جو بینک میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں، جو فنڈز ہیں، ان کی ایک میچورٹی ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ یہ کم از کم وہ یہ چاہتے ہیں کہ 28 ڈیز آپ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے پڑے ہوں. جب آپ کو وہاں سے وہ کیش اسائن ہوگا تو وہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کو وہ دیکھیں گے کہ اگر اس میں جو پیسے ہیں وہ 1 ماہ پرانے ہیں تو وہ کیش کو اسائن کر دیں گے. اور یہ ضروری بھی ہے، کیش تو آپ کو اگر اسائن ہو بھی گیا، انہوں نے جو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی، مگر یہ بڑی امپورٹنٹ جو چیز ہے جو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ کہ اگر ہم نے ویزا اپلیکیشن کر لی اور ہماری بینک سٹیٹمنٹ 28 ڈیز پرانی ابھی نہیں ہوئی، ویزا اپلیکیشن آن لائن کر کے ہم نے اپنی فیس پے کر دی، IHS پے کر دی، اپنی اپائنٹمنٹ کروا لی، مگر ہماری جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ اس دن ابھی 27 ڈیز کی ہوئی تھی، 28 ڈیز کی نہیں ہوئی، تو پرابلم بن سکتی ہے، ویزا ریفیوز ہو سکتا ہے. تو اس میں خاصی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ 28 ڈیز یا اس سے کوئی 2-4 دن زیادہ ہی اس کے ہونے چاہیے جب آپ اپنی ویزا اپلیکیشن کی فیس آن لائن پے کریں. آن لائن جب سبمٹ کریں تو 1 ماہ آپ کی جو
بینک میں جو پیسے رکھے ہوئے ہیں ان کو 1 ماہ پرانا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ کیش بھی آ گیا، انہوں نے بینک اسٹیٹمنٹ بھی دیکھ لی، سب کچھ ہو گیا۔ اب اسٹوڈنٹ نے کیا کرنا ہے کہ اس نے اب اپنا ویزا اپلائی کرنا ہے۔ ویزا اپلیکیشن کے لیے بھی خاصی جو احتیاط ہے وہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا لاسٹ جو کام ہے وہ آپ کر رہے ہیں جانے سے پہلے، تو اس میں خاصی ان چیزوں کو پڑھ کے، فارم کو اچھی طرح دیکھ کے، جب آپ نے کسی بھی کوشچن کا جو ہے وہ جواب ہاں یا نہ میں دینا ہے، ٹک کرنا ہے، اس کو کچھ بھی کرنا ہے، یہ بڑی احتیاط سے کرنے والا کام ہے۔ ویزا فارم کی جو آگے ڈیٹیلز ہیں ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ یو کے کا جو اسٹڈی ویزا ہے، جب اسٹوڈنٹ نے ایڈمیشن آ گیا، کیش اسائن ہو گیا، تو اس نے اب اپنی ویزا اپلیکیشن فائل کرنی ہے۔ ڈیفینیٹلی ویزا اپلیکیشن فائل تو آن لائن ہی ہونی ہے، مگر اس کو خاصی جو ہے وہ ویجیلنس چاہیے ہے اس اپلیکیشن کو کرنے کے لیے۔ ایک ایک کوشچن کو پڑھیں، اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی سیٹنگ میں کر دیں، اپنا اکاؤنٹ بنا لیں، اکاؤنٹ بنا کے اس کو دیکھتے رہیں، سوال جو اس کے کوشچنز ہیں ان کو اچھی طرح دیکھیں، ان کا PDF نکال لیں، اس کو 2-4 دفعہ پڑھیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی آپ کوئی اپلیکیشن یا آن لائن کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آن لائن میں اسکرین پہ اس کو دیکھنے میں اور ہارڈ کاپی اس کی نکال کے اس سامنے دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ جب ہم نے اپنی ویزا اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے تو سبمٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس کا PDF بنائیں، اس کا پرنٹ باقاعدہ نکال کے بیٹھیں، اپنے تمام ڈاکومنٹس اپنے سامنے رکھیں، خاص طور پر اپنا پاسپورٹ، کیش اور ہر چیزیں جو بھی آپ کے پاس سامنے ہیں، اپنے پیرنٹس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ سب کچھ وہ دیکھیے۔ اگر ان میں کوئی بھی پرابلم آ جاتی ہے تو اس پھر چیز کو انڈو کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ کل کو آپ وہاں پر چلے جاتے ہیں، آپ نے پروگرام بنایا ہے کہ میں وہیں پر ہی اب سیٹل ہو جاؤں گا، کوئی بھی آپ وہاں پر ورک پرمٹ لے لیتے ہیں یا آپ کو وہاں کی جو امیگریشن ہے کل کو مل جاتی ہے، اور آپ اپنے پیرنٹس کو وہاں پر اگر چاہیں گے کہ میں ان کو اسپانسر کروں، تو جو آپ نے ان کی ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوگی وہ ڈیفینیٹلی وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر وہ غلط ہوگی تو پھر پرابلم آئے گی یا ان کا ویزا اپلائی کرنے میں کل کو مسئلہ بن سکتا ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایکوریٹ ہی جائیں، ان میں ایکوریسی بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اب ویزا اپلیکیشن کی جو تیاری ہے، وہ سارے جو اس کے کوشچنز ہیں وہ سارے آنسر کرنے کے بعد پھر جو وہ پورٹل ہے وہ کہتا ہے جی کہ اب لائیں، اس کی جو فیس ہے وہ پے کریں۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے فیس پے کرنی ہے وہ ہے IHS۔ وہ سسٹم خود ہی اس کو کیلکولیٹ کر دیتا ہے آپ کے لیے کہ اتنی فیس بنتی ہے جی آپ کی، وہ پاکستانی روپی میں ہی بتا دیتا ہے کہ جی اتنے لاکھ روپے فیس بنتی ہے، یہ پہلے پے کریں۔ تو وہ آپ نے اپنے ساتھ ایک کارڈ رکھیں جس کی اچھی لمٹ ہو اور وہ فیس پے کر دیں ان کو۔ جب وہ فیس پے کر کے آگے چلیں گے اس کی رسید وغیرہ سارا کوئی نکال لیں، اور کوشش کریں کہ جب وہ آپ کو نمبر دیتا ہے تو اس کی ایک پکچر بھی لے لیں۔ سم ٹائم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اگر آپ کا جو نیٹ ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا یا کچھ پرابلم آ گئی ہے تو چیزیں آگے پیچھے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کی جو پکچر ہے وہ بھی اسکرین میں جب آتا ہے کہ آپ کی یہ فیس پے ہو گئی ہے تو اس کا ایک اسکرین شاٹ جو ہے وہ لے کے اپنے پاس رکھ لیں۔ پھر ہم نے کیا کیا، فیس پے کر دی۔ اب آ گئی ہے جناب ویزا فیس۔ ویزا فیس پے کرنی ہے، وہ جو بھی وہ بتائے گا سسٹم آپ کو کہ اتنی آپ کی فیس بنتی ہے، وہ فیس آپ نے پے کر دی۔ اس کے بعد ہو گئی اپوائنٹمنٹ کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں یا نہیں کرنا ہے۔
کیونکہ اس میں اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی جو کہ یو کے کا ویزا اپلائی کرے اس کے پاس چوائس ہے. اگر وہ چاہے کہ وہ ڈاکومنٹس اس کے پاس کوئی اچھا اسکینر نہیں موجود تو بالکل کسی بھی برے اسکینر سے، جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پکسل اس کے صحیح نہیں ہے، پیپر کوالٹی، پکچر کوالٹی اچھی نہیں آ رہی ہے، تو بالکل بھی اس کو اپلوڈ نہیں کرنا چاہیے. اپنے جو موبائل کا جو کیم اسکینر وغیرہ جو ہے اگر تو وہ بہت ہی ایکوریٹ ہے پھر ضرور کر دیں. اگر نہیں ہے تو امبیسی یعنی یہ جو وی اے سی ہے، ویزا اپلیکیشن سینٹر ہے، یہاں پر انہوں نے کوئی 28-29 پاؤنڈ اس کی فیس رکھی ہوئی ہے. وہاں پر ڈاکومنٹ لے جائیں گے تو وہ آپ کے ڈاکومنٹ آپ کے سامنے ہی آپ کے لیے اپلوڈ کر دیں گے، ذرا اپنی فیس لیں گے. ٹی بی ٹیسٹ جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے، اس کے بغیر آپ کا جو کیس ہے وہ بھی شاید یونیورسٹی آپ کو ایشو نہ کرے اگر وہ آپ نے نہیں کروایا ہوگا تو. وہ بھی ایک لازمی جزو ہے آپ کے اس جو ڈاکومنٹیشن ہے اس میں ویزا کے لیے. اب ڈاکومنٹس جو ہیں اگر تو اسکینر اچھا ہے تو ہم نے وہ اپلوڈ کر دیے، اگر اسکینر جو ہے وہ اچھا نہیں ہے تو پھر اس کو اپلوڈ نہ کریں، ان کے پاس لے جائیں، وہ اپلوڈ کر دیں گے. آج کل جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ کہ اسٹوڈنٹس کے پاس ٹائم بہت کم رہ جاتا ہے جب وہاں سے کیس اسائن کرتے ہیں. سپٹمبر جو ہے وہ اینڈ ہے اور کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ 7, 8, 10 یا میکسیمم میرے خیال میں 12-13 اکتوبر تک آپ وہاں پر پہنچ جائیں جو اسٹوڈنٹس ہیں. تو ایک سہولت ہے کہ اگر آپ پرائرٹی پہ ویزا اپلائی کر لیتے ہیں اس کی الگ فیس ہے. وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ واپس نہیں آئے گا اس ٹائم تک کہ آپ کی وہاں پر کلاسز جو ہیں وہ شروع ہو جائیں تو پھر پرائرٹی پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ویسے تو سپر پرائرٹی بھی ہے، اس پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے، مگر بہرحال اگر پرائرٹی بھی کرتے ہیں تو 5 دن میں 6 دن میں وہ پاسپورٹ آ جاتا ہے. اب یہ ویزا جو ہے یہ لگ گیا اسٹوڈنٹ کا اور اب ظاہر ہے وہ خوشی سب تیاری جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اسٹوڈنٹ وہاں پر چلا جاتا ہے. وہاں پر جانے کے بعد جب اسٹوڈنٹ وہاں پر پہنچتا ہے تو پہنچتے ہی جو پہلا کام کرنا ہے اس نے وہ یہ کہ اپنے اسپانسر کو یعنی اپنی یونیورسٹی کو رپورٹ کرنی ہے کہ جی میں آ گیا ہوں اور میری جو ٹائم ٹیبل ہے وہ مجھے دے دیں، میری حاضری مجھے بتا دیں کہ میں نے کب جو ہے وہ آنا ہے. تو عام طور پہ جو گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ 2-3 دن میکسیمم ان کو بلواتے ہیں یونیورسٹی میں کیمپس پہ. باقی سارا کام جو ہے وہ اسائنمنٹ بیسڈ ہی ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ کو کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اور اپنی اسائنمنٹ کی طرف جو توجہ ہے وہ اسے کرنی ہے. اور ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ لینگویج، خاص طور پر انگلش لینگویج کی طرف خاصی توجہ اسٹوڈنٹ کی ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے جو اسائنمنٹس کرنی ہیں، جو کام کرنا ہے، جو لوگوں سے اس کا انٹریکشن ہے وہ انگلش میں ہی ہونا ہے. اور اسٹوڈنٹ عام طور پہ تھوڑا سا اپنا کمفرٹ لیول ایک بنا لیتے ہیں کہ وہ ادھر ہی رک جاتے ہیں جہاں پر زیادہ تر انڈین پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، چونکہ کمیونیکیٹ کرنے میں ذرا آسانی ہوتی ہے. مگر یہ جو آسانی ہے یہ کل کو خاصا ایک پرابلم بن جاتا ہے کہ لینگویج کی وہ پروفیشنسی جو آپ کو آگے بڑھنے کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ بن نہیں پاتی. تو اس وقت پھر خاصا پچھتاوا جو ہے وہ رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس وہاں پر اپنا ایک سرکل بنا لیتے ہیں اور وہ سرکل عام طور پہ اپنے جو ہمارے کنٹری کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پھر انہی کے ساتھ ہی بن جاتا ہے. ضرور دوستی رکھنی چاہیے، دوستی رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کریں اور اس کے لیے آپ کا انٹریکشن
ان سے جو بات چیت ہے وہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان سے آپ نے کرنی ہے. ان سے کریں گے تو آپ کی لینگویج کی جو ابیلٹی ہے, جو کیپیسٹی ہے, وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی. جاب وہاں پر اگر ہم دیکھیں, بات کریں جابس کی, تو اسٹوڈنٹس کو وہاں پر جو لیول 5 سے ابو ہیں, 6-7 کے جو ہیں, ان کو 20 آورز ایک ہفتے میں کام کرنا وہ الاؤ ہے, اور وہ 20 گھنٹے کام کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں. ویسے تو ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کام کریں, اور چونکہ ان کے اوپر خاصی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی ہوتی ہیں, مگر جو لیگل جو ٹائم جو ملا ہوتا ہے وہ 20 آورس ہوتے ہیں, 20 گھنٹے کام کرنے ہوتے ہیں. جاب وہاں پر بہت سی اویلیبل ہوتی ہیں, آن کیمپس, آف کیمپس, باہر, اور چونکہ آپ لیگل ہیں تو بینک اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں, وہاں پر کام بھی کر سکتے ہیں, اپنے لیے کوئی گاڑی بھی آپ لے سکتے ہیں. تو یہ سب کام جو اسٹوڈنٹ ہے, اگر اس کے پاس انٹرنیشنل لائسنس ہے یا اس نے وہاں پر جا کے اپنا لائسنس ہے وہ بنوا لیا, تو یہ سارے کام اسٹوڈنٹ وہاں پر کر سکتا ہے. تو امید ہے کہ اس انفارمیشن سے اسٹوڈنٹس کو خاصا فائدہ ہوگا, اور ہم ہمیشہ سے یہ انکریج کرتے ہیں کہ آپ کا اگر کوئی کویشچنز ہیں تو وہ آپ ضرور ہمیں بتائیے. ہم آپ کے ان کویشچنز کو جو کہ پرٹیکولر ہوں گے, ہم ان کا بھی آپ کو جواب دیں گے. نیکسٹ ویک یا دوسرے کسی پروگرام میں ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.